اور امام زمانہ موجود ہیں، اگر واقعی ان کے جج کی عزاداری ہے اور وہ عزاداری کی نگرانی کر رہے ہیں، اگر کوئی ان کو ناگواری ہوتی اس ماتم پر، اس مجلس پر، اس گریہ پر، تو اب تک امام مہدی اپنے آیت اللہوں کو خط لکھ چکے ہوتے کہ بھائی یہ غلط چیزیں ہیں، یہ بند کروا دو. لیکن امام خوشنود ہیں اور خوش ہیں اس بات پر کہ یہ خوشنودی میں ہماری کر رہے ہیں. اب اس سے بڑھ کے اور کیا بتائیے ہو سکتا ہے کہ امام خود گریہ فرماتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد ذکر حسین شروع کرتے ہیں امام زمانہ اور دیر تک گریہ کرتے ہیں. اور یہاں تک ہے کہ امام صرف یہ نہیں کہ انسانوں کی عزاداری دیکھ رہے ہیں، امام جنوں کی عزاداری میں بھی شریک ہوتے ہیں اور فرشتوں کی عزاداری میں بھی شریک ہوتے ہیں. اور آیت اللہ شیرازی نے اپنا خواب بیان کیا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ کے سر پہ خاک پڑی ہوئی ہے اور تشریف لائیں، آنکھ میں آنسو ہے. تو پوچھا انہوں نے کہ امام آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ آج میری جدہ حضرت زینب کا یوم شہادت ہے اور اس دن ملائکہ آسمان پر ایسی مجلس منعقد کرتے ہیں اور عرش پر ایسا گریہ ہوتا ہے کہ فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، انہیں چپ کرانا مشکل ہوتا ہے. تو پھر میں ان کے ساتھ جاتا ہوں اور عرش پہ جا کر گریہ کرتا ہوں اور پھر انہیں سمجھاتا ہوں اور انہیں صبر کی تلقین کرتا ہوں. میں اپنی جدہ کی مجلس سے عرش سے آ رہا ہوں. یہ واقعہ حضرت زینب کی سوانح حیات میں آیت اللہ شیرازی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. تو امام کی موجودگی واقعات سے ثابت ہے کہ ہر جگہ پہنچتے ہیں، اپنے ماتم داروں کے ساتھ ہوتے ہیں، مجلس میں ہوتے ہیں. اب یہ چھوٹی سی بات کہ بھئی آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ہر دن عاشورہ ہے تو یہ کیا اعتراض ہے کہ 18 جیٹ کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی کیلنڈر ہیں اگر وہ سارے جمع کر لیے جائیں اور ان کی بھی تاریخیں جمع کر لی جائیں تو ہر کیلنڈر کے اعتبار سے کیا حج ہے کہ امام حسین کا ذکر ہو. عاشور تو ایک ہی بار سال میں ہوگا اور وہ عاشور ظاہر ہے کہ جو عربی حساب سے ہے وہی ہے، لیکن یہ ایک عقیدت ہے کہ یہ بھی تاریخ پڑی تھی تو یہ تاریخ خالی کیوں جائے، کیوں نہ ہم اس دن بھی حسین کو یاد کر لیں. ایسا نہ ہو کہ اس تاریخ پہ ہم کوئی اپنی خوشی کر لیں، اس لیے کہ تاریخ تو تھی ظاہر ہے، تو غم میں ہم بیٹھ جائیں یا زخانے میں بیٹھ جائیں، ہم مجلس کر لیں. تو میں نے اپنے بیان کو ختم کیا. کیا کیا مصائب ابھی مولانا نے آپ کو 2 جملے شہادت کے سنائے، کیا کیا مصائب گزر گئے، نہ انہیں بیان کیا جا سکتا ہے، نہ اتنی ہمت ہے کہ وہ سب کچھ بیان کیا جائے. لیکن جناب سیدہ خود فرماتی ہیں کہ ہائے وہ وقت کہ جب میرا بیٹا رخصت ہو رہا تھا اور میری زینب کا کوئی سہارا نہ تھا. تو یہ ایک ایسا بے کسی کا وقت ہے کہ جب امام مظلوم رخصت ہو کر گئے تو سب بیویاں اور بچے بے سہارا ہو گئے. جب تک امام حسین موجود تھے اور آپ جنگ کر رہے تھے تو سب کی ڈھارس اور سب کا دل مضبوط تھا، حسین موجود ہے. لیکن جب حسین چلے گئے اور پھر دیکھیے کہ وہ وقت جو شہادت کا وقت ہے تو اس وقت بیویوں پر کیا گزری ہوگی. اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ اب یہ خیموں پر حملہ کریں گے تو کیا کیا مسائل ہوں گے، کیا کیا ظلم ہوگا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت بی بی نے جناب سید سجاد سے یہی کہا کہ میرے لال عصر کا ہنگام آ گیا ہے، آندیاں سیاہ اٹھ رہی ہیں اور زمین کربلا تھرا رہی ہے. تو اب اس وقت آپ کے آقا اور مولا امام زین العابدین علیہ السلام ہوش میں آئے اور پھر اس کے بعد امام بے ہوش نہیں ہوئے، بلکہ جب خیموں پر حملہ ہوا، اور بعض تو ایسی روایتیں ہیں جن کو پڑھ کر میں گھنٹوں سوچتا ہوں اور روتا ہوں کہ یہ میں نے پڑھی ہے اور میری نظر سے گزری ہے اور کیسی قیامت ہوئی ہے کہ اس سے بار بار پڑھنا پڑتا ہے سمجھنے کے لیے. اگر پہلی بار پڑھوں تو میں نے بہت سی ایسی روایتیں ہیں جو میں نے پہلی بار پڑھی. تو شب عاشور کی روایت میں ایک مشہور روایت اصحاب سے متعلق ہے
کہ جس میں امام حسین نے بتایا کہ کون کون کل شہید ہوگا. تو یہ روایت امام زین العابدین علیہ السلام سے ہے اور آپ نے بیان کی ہے کہ شب عاشور امام نے سب کو جمع کیا. پھر امام فرماتے ہیں کہ جب گفتگو شروع ہوئی تو میں اپنے بستر سے اٹھا اور زمین پر بیٹھے بیٹھے چلتا ہوا میں اپنے خیمے سے اور اس خیمے سے قریب ہو گیا. بیچ میں دروازہ تھا تو میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا تاکہ میں سب کی تقریریں سنوں, سب کی باتیں سنوں. تو مجمع مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں در کے پاس بیٹھا ہوا تھا. جب امام سنا چکے کہ سب مارے جائیں گے تو اصحاب کو ایک ہی تشویش تھی. امام فرما رہے ہیں چوتھے امام کہ اصحاب کو ایک ہی تشویش تھی کہ جب سب مارے جائیں گے اور آقا مولا آپ کی بھی شہادت ہو جائے گی تو اس دین کا محافظ کون ہوگا. ان کو یہ فکر تھی کہ رسول اللہ کے دین, جس دین کے لیے ہم لڑنے اور جانے دے رہے ہیں, تو اس کے بعد اس دین کا محافظ کون رہے گا. تو امام فرماتے ہیں جب سب کی شہادت کی خبریں سنا چکے میرے بابا تو تمام اصحاب نے میری طرف اشارہ کیا اور اس کے بعد اشارہ کر کے کہا کہ یہ بتائیے مولا علی بن الحسین کا کیا ہوگا. کیسی بے کسی کی روایت ہے یہ کہ اصحاب کی حسرت تو آپ دیکھیے کہ امام فرماتے ہیں سب نے میری طرف اشارہ کیا اور پھر میرے بابا سے پوچھا کہ علی بن الحسین کا کیا ہوگا. یعنی جیسے وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ بھی نہ شہید کر دیے جائیں. تو اس وقت چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا میری طرف مڑے اور مڑ کر میری طرف دیکھ کر کہا کہ ہاں میرے دوستو, میرے بعد سب یہ چاہیں گے کہ ان کو قتل کر دیا جائے لیکن ان کو قتل نہ کر سکیں گے. اللہ ان کو حیات رکھے گا اور یہی میرے بعد اس دین کے محافظ اور امام ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اصحاب کو کتنی اس بات کی خوشی ہوئی ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوشی لے کر گئے اس بات کی کہ امام زندہ رہے گا اور دین کا محافظ رہے گا. وہ یہی پوچھنا چاہتے تھے. لیکن یہاں پر ایک بہت ہی ایسا تک کا پہلو ہے کہ اب میں آپ کو دوسری روایت سناتا ہوں کہ امام حسین جناب زینب کے پاس آئے رخصت کے وقت اور اس کے بعد کہا سب بیویوں کو قریب کر لو, تمام خواتین کو بلا لو. جب سب آ کر جمع ہو گئے تو امام نے فرمایا زینب تم سے میں ایک وصیت کرتا ہوں اور ان تمام بیویوں سے وصیت کرتا ہوں کہ جب خیمے میں اشقیاء آئیں گے تو ان کی دشمنی اتنی ہے آل رسول سے کہ انہوں نے جب میرے بچے علی اصغر کو نہیں چھوڑا, میرے جوان علی اکبر کو مار ڈالا, 13 سال کے بھتیجے قاسم کا لاش پامال کر دیا, تو تم سوچو کیسے یہ علی بن حسین زین العابدین کو ظالم چھوڑ دیں گے. یہ سب تلواریں نکال کر چاروں طرف سے آ جائیں گے اور زین العابدین کو قتل کرنا چاہیں گے. تو اب زینب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کو بچاؤ گی. بس میں نے تقریر ختم کی, آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اور تمام بیویوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ سب کی ذمہ داری ہے کہ زین العابدین کو بچایا جائے. تو اس وقت حضرت زینب رونے لگی اور رو کر کہا بھیا ہم سب عورتیں ہیں, ہم کیسے ان ظالموں کا مقابلہ کریں گے اور ہم کیسے اپنے لال کو بچائیں گے. تو امام نے فرمایا کہ جتنا بھی تم اپنی طاقت سے گریہ کر سکتی ہو اتنا گریہ کرنا, تو اپنی طاقت کو صرف کر دینا اور پھر اس طرح زین العابدین بچ جائیں گے. یہ تو امام کی وصیت تھی. آپ روایت سنیے کہ جب اشقیاء آئے اور سب نے یہ کہا, شمر نے کہا یہ کیسے بچ گیا, اس کو بھی مار ڈالو. تو کہتے ہیں آگے بڑھ کر جو امام کا بستر تھا اسے پکڑ کے شمر نے کھینچ لیا اور امام فرماتے ہیں میں منہ کے بل زمین پہ گر گیا اور اس کے بعد تلواریں لے کر سب نے کہا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو, اگر یہ زندہ رہا تو ہم سے انتقام لے گا, ہم سے جنگ کرے گا. تو اس وقت یہ روایت ہے کہ حضرت زینب نے اپنے آپ کو زین العابدین پہ گرا دیا اور اس کے بعد بھتیجے سے لپٹ گئیں
اور چاروں طرف سے اپنے ہاتھ کے حصار میں لے کر چاروں طرف بیویاں آ گئیں، اور پھر حضرت زینب نے گریا شروع کیا۔ تو روایت میں یہ ہے کہ زمین کربلا ہلنے لگی، جناب زینب اتنا روئیں اور بیویاں اتنا روئیں، اور ہر بیوی یہ کہتی تھی ہمیں پہلے مارو، ہماری گردن پہ تلوار چلاؤ۔ حضرت زینب کہتی تھی ہمیں قتل کر دو لیکن ہم اس بچے کو قتل نہیں ہونے دیں گے۔ اس طرح امامت کی حفاظت کی۔ حضرت زینب پر ہمارا سلام، شہزادیوں پر ہمارا سلام۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو سلامت رکھے۔